بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے سبق میں انتخاب صبرس کا آدھا حصہ پیش کیا تھا، یعنی 4 نصیحت آپ کے سامنے پیش کیا چکی ہے اور 4 باقی ہیں۔ اب ان میں 5ویں نصیحت ہے نیکی کرو۔ اس بارے میں ملا وجیح، جن کی تصویر سامنے ہے، یہ فرماتے ہیں، یہ ان کے ہی الفاظ ہیں جو ان کی کتاب صبرس میں موجود ہیں، صرف عنوان جو ہے مرتب نے لگایا ہے۔ دنیا کی عزت مال سو ہے اور عاقبت کی عزت اعمال سو۔ تو سو جو ہے واو کے بعد نون غنہ کے ساتھ بھی اور بغیر نون غنہ کے بعد سے بھی استعمال کرتے تھے، یعنی سے کے معنی میں۔ تو دنیا داری اور آخرت کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی عزت مال سے ہے اور عاقبت کے بعد انجام، تو اسے عاقبت بھی کہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین کہتے ہیں، عاقبت خراب مت کرو۔ تو عاقبت کی عزت، آخرت کی عزت جو ہے اعمال سے ہے۔ جس کے پاس نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جو ہے کامیاب ہوں گے، وہ عزت پائیں گے، اور جن کا برائی زیادہ ہوگی اور نیک عمل کم ہوگا وہ جو ہے ذلت پائیں گے، وہ جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ مال نے اعمال پیدا کر لینا ہے، یوں یہاں کی خاطر مال پیدا کرتے تیوں وہاں کی خاطر اعمال پیدا کر لینا ہے۔ کہہ رہا مال نے، یعنی مال بھی اعمال پیدا کر لینے کے لیے، یعنی مال کے ذریعے بھی ہم آخرت کما سکتے ہیں اور نیک عمل مال کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف جو ہے جانی عبادت ہی نہیں ہے بلکہ مالی عبادت بھی ہے۔ جانی عبادت میں آپ کو نماز ہے، روزہ ہے، مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ تو اس لیے کہا کہ مال نے اعمال پیدا کر لینا ہے، یعنی مال جو ہے اعمال بنانے کے لیے ہے۔ جوں یہاں کی خاطر مال پیدا کرتے تیوں وہاں کی خاطر اعمال پیدا کر لینا ہے، یعنی جیسے یہاں دنیا کی خاطر جو ہے مال جمع کرتے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے تیوں کہہ رہے ہیں، اسی طرح وہاں کی خاطر اعمال پیدا کرنا ہے۔ وہاں مال نہیں بلکہ وہاں اعمال کام دیں گے، وہاں جو ہے نیکی کام دے گی۔ تو جو کچھ مال ہے، جان ہے، اس سے جو ہے آخرت کے لیے، آخرت کا ثواب کا ذخیرہ جو ہے جمع کرنا ہے۔ مفلسی کسی نہیں بھاتی، مفلسی کسی نہیں بھاتی، نہ یہاں کام آتی نہ وہاں کام آتی۔ مفلسی کسی کو نہیں بھاتی، یعنی کسی کو جو ہے اچھی نہیں لگتی ہے۔ دنیا میں مفلس ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخرت میں بھی تو یہاں بھی کم مفلسی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہاں جو انسان کو جس طرح دنیا میں مال کی ضرورت ہے اسی طرح آخرت میں اعمال کی ضرورت ہے۔ یہاں مال سے کام چل سکتا ہے لیکن آخرت میں مال سے نہیں بلکہ اعمال سے کام چلے گا۔ تو جس کے پاس اعمال نہیں ہوگا وہ گویا کہ مفلس ہوگا، وہاں دولت، روپیہ، پیسہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال دولت نہ ہو، سونے چاندی نہ ہو۔ تو کہا کہ یہ تو دنیا میں کا، آخرت کا مفلس وہ ہے کہ جو ہے عبادت بھی کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے حق چھینا ہوگا، تو اس کی بنا پر جو ہے اپنی نیکی جو ہے جو اس نے کیا ہوگا وہ دے دینا پڑے گا، جس کو ستایا، جس کو مارا ہے، جس کا حق چھینا ہے۔ پھر جب اس کی نیکی ختم ہو جائے گی تو جس کو ستایا اس کا گناہ اپنے سر لینا ہوگا۔
اور پھر وہ اسی گناہ کی بدولت جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ شخص مفلس ہے کہ مال کما کر کے بھی جو ہے وہ مفلس رہ گیا۔ تو یہاں جو ہے ملا بھاجی کہتے ہیں کہ مفلس کسی نہیں بھاتی، نہ یہاں کام آتی نہ وہاں۔ اسی لیے سراج اورنگ آبادی بھی دکنی شاعر ہیں، کہتے ہیں مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں دوست وہ جو دل سوزی کرے، دوست وہ ہے جو دل سوزی کرے، دل کو جلائے، مطلب وہ اس کو نصیحت کرے صحیح طور پر۔ مفلسی خدا دشمن کو نہ روزی کرے، یعنی مفلسی خدا دشمن کو نہ روزی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے دشمن کو بھی جو ہے مفلسی نہ کرے، مفلس نہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستہ بتا دیا۔ اگر جانتا ہے کہ جیوں یہاں ہے تیوں وہاں بھی کچھ ہے، تو نیکی پر چت دھر۔ چت دھرنا یعنی دل لگانا، دھیان دینا۔ تو کچھ کو کہہ رہے ہیں اگر جانتا ہے کہ جیوں جیسے یہاں ہے تیوں وہاں بھی کچھ ہے، بلکہ وہاں سب کچھ ہے۔ اگر جانتا ہو کہ جیوں یہاں جیسے یہاں کی زندگی ہے، اس سے بڑھ کر ختم نہ ہونے والی زندگی آخرت کی ہے، وہاں تو نیکی پر چت کر، یعنی نیکی پر دھیان دے، نیکی کا خیال کر۔ نیکی نکو بسر، یعنی نیکی کو جو ہے مت چھوڑ، بسر ہے بسر جہاں، یعنی چھوڑ دینا۔ اگر جانتا ہے یہی ہے ان کے کچھ نہیں تو خوشی بھائے سو کر، اگر جانتا ہے یہی ہے ان کے کچھ نہیں تو خوشی بھائے سو کر۔ اگر تو جانتا ہو کہ یہی ہے یعنی یہی سچ ہے، یعنی یہی مراد دنیا، بسرنا کا نا بسرنا بھولنا، بھولی بسری۔ تو اگر جانتا ہے کہ یہی ہے یعنی یہی جو ہے یہی دنیا ہے، یعنی یہی دنیا یہی سب کچھ تمہارے لیے ہے، تو ان کے کچھ نہیں، ان کے علاوہ کچھ نہیں تو خوشی بھائے سو کر، تو جو خوشی ہو کرو۔ اگر صرف تم کو دنیا ہی چاہیے تو پھر جو ہے دنیا میں خوش رہ جاؤ، لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ پیغمبران نے تو یوں دیے ہیں خبر، پیغمبروں نے تو یوں اس طرح خبر دیے ہیں، اس لیے خبر کریں۔ خبر نبی کہتے ہیں، نبی کے معنی نباؤن کے معنی خبر کے آتے ہیں، تو اسی لیے ان کو جو ہے خبر دینے والا، یعنی غیب کی بات بتانے والا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں پیغمبروں نے، جمع استعمال کر، پیغمبروں نے یعنی تمام پیغمبر دنیا میں آئے، انہوں نے یوں جو ہے خبر دی، جس کو ہم اوتار بھی کہتے ہیں، اللہ کے بھگوان کے اوتار۔ کہہ رہے پیغمبران نے تو یوں دیے ہیں خبر، اگر کچھ سمجھیا ہے تو نیکی کر، اگر کچھ سمجھ ہے تیرے اندر تو نیکی کر، جیسا کہ خود قطب شاہ نے بھی کہا۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ نیکی ہمیں کرنا چاہیے۔ خود قطب شاہ نے کہا نا، سنو عاقلاں سب کی دنیا ہے فانی، جو کوئی بوجھیا اس ہے صاحب قرآنی، یا صاحب قرآنی۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں اگر کچھ سمجھیا ہے تو نیکی کر، اگر تمہارے اندر سمجھ بوجھ ہے تو نیکی کرو۔ باپ نہ چھوڑائے گا نہ ماں چھوڑائے گی، جاں تاں تیری نیکی تیرے انگے آئے گی، یعنی اسی لیے کہا گیا کہ
نہ باپ جو ہے آخرت کے عذاب چھڑا سکتا ہے نہ ماں، بلکہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ماں جو ہے آدمی جو ہے اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے بھاگے گا، سب جو ہے اپنی فکر میں ہوگا، کوئی جو ہے کسی کو جو ہے وہاں کی قید سے، وہاں کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اس لیے کہا کہ باپ نہ چھڑائے گا نہ ماں چھڑائے گی۔ یہاں دنیا میں ہو تو جو ہے قید جیل میں چلے گئے تو ماں باپ چھڑا کے لاتے، لیکن وہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ کہہ رہے جہاں بھی جاتا تیری نیکی تیرے انگے آئے گی، کہ جہاں بھی تیری نیکی ہوگی وہ تیرے کام آئے گی، تیرے علاوہ کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد یہ ماں باپ کی عزت کرو، یہ جو گویا کہ یہ بھی اہم نصیحت جو ہے کر رہے ہیں۔ ماں باپ مجازی خدا، ایک حقیقی خدا اللہ تعالیٰ ہے حقیقت میں، مجاز جیسے کہ کوئی کہے حقیقی شعر اور مجازی شعر، کسی بہادر کہے کہ یہ شعر کی طرح تھی، مجاز ہوا، اور حقیقت میں شعر بولیں گے جنگل کا شعر جس کو تم ہے تو وہ حقیقی شعر۔ تو کہا ماں باپ مجازی خدا، مجازی خدا اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے لیکن ذریعہ ماں باپ ہے، اس لحاظ سے ماں باپ کا بھی احسان ہے۔ پالنے والا اللہ رب العالمین کہتے ہیں، پوری دنیا جہان کا پالنے والا، پالن ہار، لیکن ماں باپ پرورش کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو اسی لیے ماں باپ کو یہاں پر مجازی خدا کہا۔ ماں باپ مجازی خدا، انہوں کے حکم تے کیوں ہونا جدا، ان کے حکم سے کیوں جدا ہونا، یعنی ان کے حکم کو ماننا، انہوں پرورش کیے، انہیں بڑھائے، بڑھانا کو بڑھانا کہہ رہے ہیں، انہیں بڑھائے، انہوں سو بے ادبی کیوں کر یا جائے، یعنی ان کے ساتھ کیوں بے ادبی کی جائے، انہوں خوش تو خدا رسول راضی، وہ خوش ہیں، وہ راضی ہیں تو خدا بھی راضی۔ کہا گیا کہ باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، کہا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کی خوشی تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ انہوں خوش تو ہر دو جہاں میں فتح بازی، اگر والدین خوش ہیں تو دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی، فتح مانے کامیابی، تو فتح بازی کہہ رہے ہیں۔ جو شخص نافرمان ہو ماں باپ کا وہ کامیاب شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کی دعا کی ضرورت ہے، جب ماں باپ کی دعا ہوگی تو کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں خوش تو ہر دو جہاں میں کامیابی، فتح بازی، انہوں کو راضی رکھنا، ان کو راضی رکھنا، خوش رکھنا، انہوں کی دعائیں لینا، ان کی دعائیں لینا، یہ بہت ادب کی ٹھاؤں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ادب کی بات ہے، اس کو ٹھاؤں کہہ رہے ہیں، یعنی طریقہ، جگہ۔ تو یہ جو ہے یہ بھوت یعنی بہت ادب کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے، تو ادب کا طریقہ ہے ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کو راضی رکھنا، ان کو خوش رکھنا۔ تو وچ لگن خوبی ہے جو لگن سر پر انہوں کی چھاؤں ہے، وہیں تک توجہ کر رہے ہیں، یعنی وہیں تک توجہ لگن خوبی ہے، یعنی وہیں تک جو ہے خوبی ہے جو لگن سر پر انہوں کی چھاؤں ہے، یعنی وہیں تک خوبی ہے جو لگن سر پر ان کی چھاؤں ہے، یعنی جب تک جو ہے ان کی چھاؤں ہے، ان کا سایہ ہے، ان کے شفقت کا سایہ ہے، جبھی تک جو ہے خوبی ہے، جب تک جو ہے بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ ماں باپ کی مہر دوسرے میں نہ آسی، مہر مانے محبت، تو کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی محبت جو ہے دوسرے میں نہیں آئے گی، اسی لیے انسان ماں باپ کے گزرنے پر روتا ہے،
کہ ویسی شخصیت دنیا میں نہیں مل سکتی۔ زندگی میں ایک ہی بار ملتے ہیں ماں باپ، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کیا تو پوری زندگی سوائے رونے کے، افسوس کے کوئی فائدہ نہیں۔ یوں ہر کوئی دوسرے میں ناپاسی یا ناپاسی نہیں پائے گی، اور ناآسی بولے تو سی علامت مستقبل ہے، تو ناپاسی نہیں پائے گی اور ناآسی۔ اچھا، ماں باپ کی مہر دوسرے میں ناآسی، دوسرے میں نہیں آئے گی، آئے گی ہے اس کو جو ہے ناآسی کہہ رہے ہیں۔ یوں ہر کوئی دوسرے میں ناپاسی، اور ہر کوئی دوسرے میں نہیں آ سکتی، نہیں پا سکتے، یعنی ماں باپ کی محبت جو ہے دوسرے شخص میں نہیں پائی جا سکتی۔ بڑا مکہ بڑا مدینہ، سو ماں باپ صبح اٹھ انہوں کاموں دیکھے تو جھرتے سب پاپ۔ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مکہ بڑا مدینہ، سو مانے مکہ بڑا ہے، مکہ کی عظمت ہے، مدینہ کی عظمت ہے، ماں باپ سو باپ، تو ماں باپ سے زیادہ جو ہے مدینہ مکہ بڑا ہے۔ صبح اٹھ انہوں کاموں دیکھے تو جھڑتے سب پاپ۔ صبح اٹھ، صبح کو ہا کے ساتھ صبح ہے، اس کو جو ہے صبح کہہ رہے ہیں، تو صبح اٹھو اور ان کے کاموں کو دیکھو، ان کے کام کرو، ان کو جو کام ہے۔ آج جو ہے ایسے نافرمان اولاد ہیں کہ جو ہے سوئے رہتے ہیں اور ماں باپ جو ہے کام کرتے ہیں، پانی ڈھو کے لاتے ہیں، ترکاری لے کے آتے ہیں، تو کیسے پاپ جھڑے گا؟ تو کہہ رہے ہیں صبح اٹھ انہوں کاموں دیکھے، ان کے کام دیکھے تو جھڑتے سب پاپ، تو سب پاپ جھڑ جائے گا، گناہ جھڑ جائیں گے۔ جو ماں باپ کی رضا میں چلتا ہے وہ ادب دار، جو ماں باپ کی خوشنودی میں، خوشی میں چلتا ہے، خوشی کو ساتھ رکھتا ہے، تو وہ جو ادب والا ہے۔ ادب دار کہہ رہے ہیں، جو جہاں دار کہتے ہیں، جہاں والا، جاندار، تو اسی طرح کہہ رہے وہ ادب دار ہے، وہ باادب ہے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، تو وہ باادب دار ہے، بہت نیک بخت برخوردار، بہت نیک بخت ہے، نیک جو ہے قسمت والا ہے، بخت کے معنی قسمت، اچھی قسمت والا ہے، اور برخوردار ہے۔ برخوردار کے معنی بھی جو ہے فائدہ اٹھانے والا ہے، برخوردار عزیز کو کہتے ہیں، تو وہ ایسا جو ہے برخوردار ہے، عزیز ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکایت ہے، ساتویں حکایت نہیں بلکہ نصیحت، جلد بازی اور غرور سے بچو، صبر اور شکر سے کام لو۔ یہ گویا کہ کئی باتیں اس میں، کئی نصیحت ساتھ ساتھ کی ہے، اس لیے جو ہے اس کا عنوان لگایا ہے، جلد بازی سے، غرور سے بچنا چاہیے، اور صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ خدا کو یوں دو باتاں نہیں بھاتیاں، خدا کو یوں دو باتیں نہیں بھاتی، تو دکنی زبان میں جو ہے اگر اسم جو ہے یعنی فاعل جو ہے، جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، فاعل جو ہے اگر تثنیہ ہو، دو ہو، جمع ہو، تو تو فعل بھی جمع رہتے ہیں، تو دو باتیں ہیں، تو دو باتاں نہیں بھاتیاں، ایسا بولتے تھے، یہ اس گرامر کے حساب سے۔ تو خدا کو جو ہے یہ دو باتیں جو ہے نہیں بھاتی ہیں، نہیں پسند آتی ہیں، یوں دو باتاں کام نہیں آتیاں، یہ دو باتیں جو ہے یہ کام نہیں آتی، ایک بیگی دوسری غروری۔ تو بیگی کہہ رہے ہیں یعنی جلد بازی، اور غرور کے معنی تو تکبر کے ہے، تو کہا جلد بازی پسند نہیں، اس لیے کہا انسان جو ہے جب جلد باز وکان انسان عجولا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، اور اس طرح جو ہے بے صبری کرتا ہے، جلد بازی ہے کہ بے صبری، تو انتظار کرنا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ،
تو اس لیے کہا کہ ایک بیگی یعنی جلد بازی اور دوسری غروری. غرور کو غروری کہہ رہے ہیں. بندہ وہی جس میں کچھ غریبی، جس میں کچھ صبوری. بندہ وہی ہے، وہی اچھا ہے جس میں جو ہے کچھ غریبی ہے اور جس میں کچھ صبوری بھی ہے. صبوری، پیا بن صبوری کیا جائے نا، صبوری استعمال کرتے تھے دکنی زبان میں. صبر سے صبور تو استعمال کرتے ہیں، ان صبوری کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے بندہ وہی اچھا جس میں کچھ غریبی ہو. اگر دولت زیادہ ہو جائے تو جو ہے انسان جو ہے غرور آ جاتا ہے. کہہ رہے جس میں کچھ غریبی ہو اور کچھ صبوری ہو، یعنی صبر ہو. صبر کا مطلب جس نے بیگی کیا اس نے گنوایا، جس نے جلد بازی کی اس نے گنوایا. پنچ تنتر میں جو ہے ایک کہانی ہے کہ ایک آدمی کے پاس نیولا تھا. نیولا جو سانپ کو کھا جاتا ہے. تو ایک عورت کے گھر میں نیولا تھا، پالی ہوئی تھی، اور بچہ جو ہے اس کے ارد گرد وہ باہر گئے ترکائی لانے کے لیے. تو جو ہے نیولا جو ہے دیکھا کہ جھولے میں بچہ ہے اور سانپ جو ہے اس کو بڑھ رہا ہے. تو نیولا نے جو ہے سانپ کا منہ کاٹ دیا، مار دیا اس کو. اس کے بعد جیسے مالکن آئے اس کو بتانے کے لیے منہ ہلانے لگا. تو عورت نے سمجھا کہ یہ جو ہے میرے بچے کو یعنی نہیں بچا رہا ہے، بول کر کے پوری تھیلی اس کے نیولا کے بدن پہ مار دی. نیولا مر گیا. بعد میں دیکھا تو کہ سانپ مرا ہوا ہے اور بچہ جو کھیل رہا ہے. تو عورت کو بہت افسوس ہوا کہ ہم نے جلد بازی کی، ذرا دیکھ لینا چاہیے. تو جلد بازی سے انسان کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہنے جس نے بیگی کیا اس نے گنوایا، جس نے صبوری کیا اس نے کچھ پایا. صبر کرنے کی بنا پر جو ہے صبر کا پھل کہتے ہیں بہت میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کرنا جو ہے کڑوا دکھتا ہے لیکن اس کا انجام بہت میٹھا ہوتا ہے. تو اگر صبر کریں گے تو ضرور اس کا بدلہ ملے گا، اس کا پھل ملے گا. لیکن بے صبری کرنے کی بنا پر جو ہے ہاتھ میں وہ بھی چلا جائے گا. بیگی میں مقصود گنوایا جاتا ہے. بیگی میں جلد بازی میں مقصود جو مقصد ہے، مقصد انسان حاصل نہیں کر سکتا جلد بازی میں. یعنی ہر چیز کے لیے صبر کرنا پڑتا، جمے رہنا پڑتا اور مسلسل کوشش میں لگے رہنا پڑتا. صبوری میں ہر ایک کام نکل کر آتا ہے. یعنی صبر میں ہر کام نکل آتا ہے، کیونکہ جب انسان کوشش کرتا رفتہ تھوڑی تھوڑی مسلسل کوشش میں ضرور کامیاب ہوگا. کیونکہ انسان کے لیے کوشش ہے اور کوشش ہی کامیاب ہوتی ہے. جو شخص بھی مسلسل کوشش میں لگا رہے ضرور کامیاب ہوگا. یہ جو ہے فطرت کا قانون ہے. اگر آسمان سے آگ برسائے گا ابر، وہاں بھی کام کرے گا شکر اور صبر. اگر آسمان سے آگ برسے گا، اب آسمان سے آگ برسے گا یا برسائے گا کہہ رہے ہیں. ابر فائل ہوا. ابر جو ہے اگر آسمان سے آگ برسائے وہاں بھی کام کرے گا صبر اور شکر. اور نہیں بلکہ ہور کہہ رہے ہیں. یہ ہور کہتے تھے دکنی زبان میں. ہمارے پاس ظہیر آباد میں جو ہے حلیمہ بھی تھی، وہ ہور ہی بولتی تھی. تو یہاں کہا گیا کہ اگر آسمان سے آگ کی بارش بھی ہو تو صبر کرنے کی بنا پر جو ہے فائدہ ہوگا، بے صبری کرنے کی بنا پر نقصان ہو سکتا ہے. شکر اور صبر ہر ایک درد کا دارو ہے. دارو مانے دوا. دارو فارسی میں داروئے بے ہوشش دہند. تو کہہ رہے ہیں صبر اور شکر جو ہے ہر ایک درد کا دارو ہے، ہر ایک درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے. صبر کرنا اور شکر ادا کرنا. کہیں گے خاک کیا شکر ادا کریں گے تو جو ہے وہ بھی نکل جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کو جاتے تھے تو دو آدمی راستے میں ملا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جا رہے ہیں طور پر. تو ایک آدمی کہا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کم ہو جائے تو بھی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ میرا مال کم کر دے.
دوسرا شخص ملا بولا کہ ہم بہت فقیر ہیں، بہت محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمارے کو جو ہے روزی دے، مال دے۔ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی درخواست رکھی، کہا کہ مالدار شخص سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، خود بخود مال کم ہو جائے گا، اور جو محتاج شخص سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ تو پہلے شخص کے پاس گیا، مالدار کے پاس، کہا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم جو ہے شکر ادا کرنا چھوڑ دو، مال خود بخود جو ہے ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا، جس خدا نے ہم کو اتنا دیا ہم اس کا شکر نہ ادا کریں یا کیسے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہا جاؤ تب جب شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہارا مال بڑھتا ہی رہے گا، کم ہونے کا سوال نہیں۔ پھر اس کے پاس گئے، غریب شخص کے پاس، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شکر ادا کرو تو اللہ تم کو جو ہے مال ملے گا۔ کہا کیا شکر ادا کریں، کیا خاک شکر ادا کریں، ایک جو ہے تہبند ایک لنگی ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے بدن ڈھانکنے کو، اور کہتے ہیں شکر ادا کرو۔ تو اس کے بعد جو ایسی آندھی آئی کہ ہوا چلی کہ جس کی لنگی تھی وہ بھی کھل گئی اور ننگا ہو گیا۔ تو یہ ہے صبر اور شکر کا انجام۔ اس لیے کہا کہ صبر اور شکر ہر ایک درد کا دارو ہے، ہر درد کا، ہر تکلیف کا علاج ہے، ہر تکلیف کی دوا ہے۔ شکر اور صبر محنت کے دریا کا اتارو ہے۔ شکر اور صبر جو ہے محنت کے دریا کا اترنے والا مسافر۔ تو شکر اور صبر جو ہے محنت کے دریا کا مسافر ہے۔ جب شکر کریں گے اور صبر کریں گے تو جو ہے محنت کرنے کی عادت پڑے گی۔ شکر اور صبر تے ہر ایک مشکل آسان ہوتا ہے۔ شکر اور صبر سے ہر ایک مشکل آسان ہوتی ہے۔ تو مشکل یہاں مذکر استعمال کر رہے ہیں اس زمانے کے قواعد کے لحاظ سے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذکر مؤنث دونوں استعمال ہے، جیسے بلبل ہے، طرز ہے، مذکر بھی استعمال مؤنث بھی استعمال، تو اس زمانے میں بھی ہم مذکر استعمال کرتے ہوں، آج کل یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ کہتا ہے شکر اور صبر کرن ہارے پر خدا مہربان ہوتا ہے۔ کرن ہار کہہ رہے ہیں یعنی کرنے والا۔ شکر اور صبر جو ہے کرن ہارے کرنے والے پر خدا کیا ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، کہ بندہ جو ہے شکر ادا کر رہا ہے اور ہم اس کو تکلیف دیے پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت مہربانی آتی ہے۔ اللہ مہربان ہوتا ہے تو پھر ہر کام آسان، اللہ ہی جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ جس پر جو کچھ بلا آتی ہے شکر اور صبر کرنے تے سب جاتی ہے۔ جس پر جو کچھ بھی بلا آتی ہے، جو کچھ مصیبت آتی ہے، شکر اور صبر کرنے سے سب چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے بڑی اچھی نصیحت کی گئی۔ اس کے بعد آخری جو ہے نصیحت ہے عقل کی فضیلت، یہ بیان کرتے ہیں۔ عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے۔ یہ جو ہے قافیہ، عقل نور ہے اور عقل کی دوڑ بہت دور ہے۔ تو عقل روشنی ہے، عقل سے جو انسان دیکھتا ہے، اس طرح روشنی سے انسان کو راستہ ملتا ہے اسی اندھیرے میں، اسی طرح عقل لگانے سے انسان کو یہ راستہ ملتا ہے۔ تو عقل کی دوڑ بہت دور ہے، بہت دور تک عقل سے انسان جا سکتا ہے۔ عقل ہے تو آدمی کہواتے، انسان جانور میں صرف عقل کا ہی فرق ہے۔ عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل ہے تو خدا کو پا سکتے ہیں، کہ دنیا ایسے نہیں پیدا ہوئی۔ اسکول ہے، وہاں امتحان ہوتا ہے، حساب ہوتا ہے، کالج میں ایڈٹ ہوتا ہے، تو اس طرح جو دنیا بنی اور اس کا ضرور خالق مالک ہے جو حساب لے گا اور ہے اس کو چلانے والا۔ جس طرح بغیر کشتی کے، بغیر جو ہم اللہ کی کشتی نہیں چلتی، بغیر ڈرائیور کی گاڑی نہیں چلتی، تو یہ پوری دنیا کا کارخانہ جو ہے بغیر خدا کے کیسے چل سکتا ہے۔ یہ گویا کہ عقل بھی کہتی ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس طرح ہر چیز کا خالق ہوتا ہے، ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔
اس لیے کہ عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا اور بھلا جانے۔ عقل اچھے میں گویا کہ کو تمیز کرے، یعنی فرق کرے اچھے برے میں، برا اور بھلا جانے، کیا برا ہے کیا بھلا ہے، یہ انسان عقل کے ذریعے تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے۔ عقل تمیز کے معنی فرق کرنا۔ عقل اچھے تو بس کو اور دوسرے کو پہچانے۔ عقل جو ہے اچھے ہیں تو جو ہے اپنے کو اور دوسرے کو پہچانے، یعنی اچھے برے میں، اپنے پرائے میں جو ہے تمیز عقل کے ذریعے ہوتی ہے۔ عقل تے میر، عقل سے آدمی میر یعنی سردار، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، تو میر کارواں کہتے ہیں، میر مانے سردار۔ عقل تے پیر، عقل سے پیر مانے، پیر مانے بوڑھا بزرگ، تو عقل سے ہی، اس لیے شیخ سعدی نے کہا کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی جو ہے عقل سے نہ کہ سال سے ہے۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں عقل تے پیر، عقل تے بادشاہ، عقل سے ہی پیر بزرگ ہوتا ہے، انسان بڑا ہوتا، جس کے پاس علم ہے عقل ہے، اس کو جو ہے بڑا قرار دیا جاتا ہے، صرف عمر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عقل سے بادشاہ، عقل سے انسان بادشاہ بن جاتا، دنیا کی سلطنت کو چلاتا۔ عقل تے وزیر، وزیر کو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اس کو وزیر بناتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں۔ عقل تے دنیا، عقل تے دولت، عقل سے ہی جو دنیا داری ہے دنیا کی۔ عقل تے دولت، عقل سے دولت ہے۔ عقل تے چلتی سلطانہ کی سلطنت، عقل سے ہی جو ہے بادشاہوں کی بادشاہی چلتی ہے۔ عقل تے رہیا ہے یوں عالم کھڑیا، عقل سے رہتا ہے یہ عالم کھڑیا، یعنی یہ عالم جو عقل ہی سے جو ہے یہ عالم کھڑا ہوا ہے، یعنی عالم کا نظام جو ہے انسان چلا رہا ہے، یہ سب عقل ہے۔ جس میں بہت عقل وہ بہت بڑا، جس میں عقل بہت ہے وہ بہت بڑا ہے۔ عقل بغیر دل کو نور نہیں، عقل کے بغیر دل کو نور نہیں۔ دل جو ہے بھی عقل کو اسی لیے کہا کہ بادشاہ ہے، تو دل میں نور نہیں، کیونکہ عقل ہی نور ہے۔ عقل کو خدا کنا بھی کچھ دور نہیں، عقل کو خدا کنا بھی کچھ دور نہیں، یعنی عقل کو جو ہے خدا سے، عقل کو جاننے والا جو ہے خدا کو پہچان سکتا ہے۔ عقل کو خدا کنا بھی کچھ دور نہیں، یعنی عقل کے ذریعے خدا کو پہچاننا کچھ دور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، اسی لیے جو ہے بار بار کہا گیا کہ ان کے پاس جو ہے آنکھ ہے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے سنتے نہیں، ان کے پاس دل ہے وہ سوچتے نہیں۔ کہا کہ انسان عقل کو اور آنکھ کو کان کو سب کو لائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرے، دل سے جو ہے فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، تو جو ہے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ عقل کو خدا کنا کہنا بھی کچھ دور نہیں، کہنا کو کنا کہہ رہے ہیں، یعنی عقل کو خدا کہنا بھی کچھ دور نہیں، مطلب مجازی طور پر، تو کہا کہ عقل اللہ نے دی ہے، اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ عقل کو خدا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خانری عقل نہیں بلکہ صحیح عقل ہو، عقل سلیم ہو اور حقیقت میں وہ جو ہے سوچے۔ تو اس طرح جو ہے پوری داستان میں جو ہے یہ حصہ
جو بچوں کے لیے فائدہ مند تھا اس کا انتخاب کر کے عنوان لگا کر کے پیش کیا، جس میں نصیحت ہے۔ یہ پوری داستان ہے، اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، واقعات ہے، ساری جو ہے پورے تو بیان نہیں کر سکتے، البتہ اس کا انتخاب پیش کیا ہے، اور انتخاب میں وہ حصہ پیش کیا ہے جو بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے مفید ہو۔ یہ حصہ جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو امتحان میں اگر پوچھا جائے کہ ملا وجی نے جو ہے دنیا پرستی کے بارے میں کیا بیان کیا، ان کے خیالات کا اظہار کیجیے اپنے الفاظ میں، یا اسی طرح ماں باپ کی عزت کے بارے میں، یا عقل کے بارے میں، عقل کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے، تو آپ جو ہے بیان کر سکتے ہیں کہ عقل کو اس نے نور کہا ہے، اور کہا کہ عقل کی ڈور بہت دور ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اور عقل سے آدمی کہلاتا ہے، اور عقل کے ذریعے انسان خدا کو پا لیتا ہے، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، اپنے پرائے میں تمیز کر سکتا ہے، اور عقل سے انسان سرداری اور بزرگی حاصل کرتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، اور دنیا کماتا ہے، اور بادشاہ جو ہے اپنے عقل کی بدولت جو ہے بادشاہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ عقل کو اگر خدا کہا جائے تو گویا کہ غلط نہیں ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی حقیقت نہیں ہے بلکہ کہا جا سکتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اس طرح جو ہے یہ تمام جو ہے نصیحت کا مجموعہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اس پر ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ والسلام۔